بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک بزرگ کا بتایا ہوا وہ مجرب وظیفہ، وہ آزمودہ وظیفہ کہ اس کو کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ یہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل کو کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا، اس کے من کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جس نے بھی اس عمل کو کیا، ان آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی ساری مشکلات دور ہو گئیں، ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں، آپ کی تکلیفیں ختم ہوں، تو معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا مجرب، آزمودہ اور نایاب عمل ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے بڑا خاص عمل ہے، تو کوشش کیجئے اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر اسی کے مطابق آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے تھمبنیل پر بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے بتائے ہوئے ایک خاص بزرگ کا عمل ہے، یعنی یہ اس وقت کا عمل ہے کہ ایک بزرگ مدینہ کے اندر، مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کے پاس جب پہنچے تو ایک آدمی گھوم رہا تھا، تو اس بزرگ کے پاس جب پہنچا تو کہا حضرت اپنی پوری آپ بیتی سنائی، میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، میں بڑی مصیبت کے اندر ہوں، میں بڑی پریشانی کے اندر ہوں۔ اور اس نے پھر یہ عمل بتایا، تو جب اس نے یہ عمل سنا تو اس عمل کو پلے باندھ دیا اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ پھر ہمارے پاس آئے تو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنی بات شیئر کی، تو انہوں نے بتایا، تو میں نے انہیں بتایا میرے پیارے بھائی، یہ بزرگ کا بتایا ہوا عمل بھی لازمی ضرور ہے، لیکن آقا دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو قرآنی عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو احادیث سے ثابت عمل ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو بڑے غور سے سننا ہے اور پھر آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ سے ایک التماس کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج تک آپ کا یہ پیغام پہنچ جائے، تاکہ ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے جو نادان ہیں، جو غریب ہیں، جو لاچار ہیں، اور وہ اس عمل کو کریں۔ جب ان کی زندگی بدلے گی، رب کائنات کی قسم، میری اور آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اس لیے اپنی نسلوں میں اس عمل کو عام کریں۔ ہم خود اس عمل کو کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اس عمل کو کیا جاتا ہے، میرے حلقہ احباب کے اندر اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ بڑا آزمودہ عمل ہے، کئی بار اس عمل کے ثمرات کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے، یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب یہ آپ لکھ لیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو جب آپ لکھیں گے تو اجنبی کے لیے دعا ہو جائے گی، اور یہ دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، سب سے جلدی قبول ہوتی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب آپ کسی غیب کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا اس کے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو مقبول دعا کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی جو یہ عمل ہے کہ مقبول دعا کا ثواب مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ لکھ دیا، اس کے بعد آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا،
جو شخص مجھ پر دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے فرمایا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. لہذا بڑی عقیدت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا نا. ارے مفتی صاحب یہ درود پاک کیوں پڑھواتے ہیں؟ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامعہ ترمذی جلد 9 کی روایت ہے سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. لہٰذا میں اور آپ بھی جب پڑھیں گے اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے. آئیے نا میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے ذوق سے پڑھنا ہے شوق سے پڑھنا ہے عقیدت سے پڑھنا ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب 3 مرتبہ ہی کیوں؟ تو معجم کبیر کی روایت ہے جو شخص ان گنت مرتبہ لامتناہی مرتبہ کثرت کے ساتھ درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے سارے کاموں کو غیب سے کرتے ہیں. پہاڑ جتنا بھی قرض ہونا انشاءاللہ دنوں میں اتر جائے گا. تو آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے دربار کے اندر جب درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا تو اللہ کا یہ پیارا نام آپ نے پڑھنا ہے یا فتاح یا باسط. یہ 2 نام یا فتاح یا باسط یہ آپ نے 1001 بار پڑھنے ہیں. 1001 بار آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں. معزز سامعین کرام پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یہ نام جب آپ نے پڑھ لیے پھر آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے اور یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے. 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیت ہے وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے اور یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے عمل مکمل ہو جائے گا. یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں 5 دن بھی کر سکتے ہیں 7 دن بھی کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیماری کے مطابق اپنی مشکل کے مطابق اپنی مصیبت کے مطابق آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں اس وظیفے کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے وقت کی قید نہیں ہے. ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.